السلام علیکم ویورز، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سائنس تھرو اسلامک لینس چینل۔ میرا نام اشیر ہے، میرے ساتھ عثمان الوی صاحب اور حماد ظفر صاحب موجود ہیں۔ ہمارے پروڈیوسر صاحب عادل پیچھے ٹھہرے ہیں، آج کیمرے کے پیچھے سے ریکارڈنگ کریں گے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ایوولوشن پہ ہے اور اسلام کا اس کے اوپر کیا ویو ہے۔ انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں عثمان صاحب کو کہوں گا کہ اس پہ ڈسکشن شروع کریں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام سننے والوں کو جیسا کہ اشیر بھائی کہہ چکے ہیں کہ ہم جو ہے نا ایوولوشن کے اوپر سٹارٹ کرنے والے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر یک طرفہ رائے رکھنا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ بچپن سے ہم جو ہے نا اپنے ہمارے قریبی رشتہ دار جو ہیں انہوں نے ہمیں اس بارے میں بتایا تھا کہ انسان جی دیکھیں بندروں کی اولاد ہے، اور بندروں سے جو ہے نا یہ انسان جو ہے نا ایوالو ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے قریبی رشتہ دار، وہ لوگ جو مسلم یعنی کہ خود کو کہتے ہیں یہ مسلمان، اور وہ قرآن مجید کے پڑھنے والے، اس کی تلاوت کرنے والے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیں ہمارے قریبی رشتہ دار یہ چیز سکولوں میں بھی تھیوری ہمیں یہ چیز سکولوں میں بھی پڑھائی گئی ہے، اور ہمارے قریبی رشتہ دار بھی یہ ہمیں جو ہے نا یہ اب آج تک بتاتے آئے ہیں بچپن سے لے کر کہ بھائی جو ہے نا انسان جو ہے نا بندروں سے ایوالو ہوئے ہیں۔ ایوولوشن ایک جو ہے نا ایک ریالٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایوولوشن کا جو نظریہ جو ہے نا مغربی طبقے نے لانچ کیا ہے، تو مسلمانوں میں بھی ہمارے اندر وہ اسی طرح جو ہے نا ہمیں پڑھایا جاتا رہا ہے آج تک، ٹھیک ہے نا۔ بچے، اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آج بھی ان میں مسلم بہت سارے اس طرح کے ہیں جو آج بھی ان ساری چیزوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ ایوولوشن کا جو نظریہ ہے، جو انہوں نے بنیاد یہاں لانچ کیا مسلمانوں میں، تو وہ مطلب مسلمان بھی اس چیز سے ایگری کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ کہ جو لوگ علم کو جانتے ہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں، تو وہ اس کو جو ہے نا اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں اور اپنے اپنے جو ہے نا اس میں نظریات رکھ سکتے ہیں۔ تو اب میں اس میں آپ کو بنیادی چیزیں کچھ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ایوولوشن ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ جو ہے نا ایوولوشن وہ کلیم کرتے ہیں کہ دیکھیں جی کوئی اسپیشی جو ہے نا کسی ماحول کی وجہ سے، کسی موسمی اثرات کی وجہ سے، یا وقت کے ساتھ ساتھ گزرنے کی وجہ سے وہ کسی یعنی کہ ایک لمبے ٹائم آف پیریڈ کے بعد وہ جو ہے نا ایک کسی اور اسپیشی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی میں وہ انسانوں کو بھی شامل کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ہومو ایرکٹس تھے، ہومو سیپینز آئے، پھر اس کے بعد یہ ساری انسان جو ہے نا اس طرح جو ہے نا ایوالو ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں وہ پھر اس میں اسٹیبلش سائنس کے مطابق جو پروف لے کے آتے ہیں، وہ اس میں جو ہے نا یہ بھی چیز ایڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی چمپینزی جو ہے، چمپینزی اس کا جو ڈی این اے ہے وہ اپنا 97 سے 98% جو ہے نا انسانوں کے ساتھ اس کا جو ہے نا وہ مطابقت رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب یہ اس طرح کی چیزیں اسٹیبلش سائنس کے تھوڑے بہت چیزیں وہ اس میں گھسا کے اپنی جو ہے نا اس نظریاتی جو ان کی ایک تھیوری ہے، ایک ان کی جو ہے نا جو جس کو اسٹیبلش سائنس یاد رکھیے گا، جس کو اسٹیبلش سائنس کبھی بھی آن نہیں کرتی، نہ پروف کرتی ہے آج تک، اس کو پراپر اس کا یہ کوئی بھی اس کا وہ نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی بھی ایسے ٹیکسٹ ایویڈنس میں۔ نہیں۔ جی آپ کچھ کہنا چاہتے میں ہیں؟ یہ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ڈی این اے ہے نا، ہاں، اسپیشیز کا آپس میں ملتا جلتا ملتا ہے، چاہے جلتا اتنے ہے، پرسنٹ جی ملتا ہو۔ جی جی بالکل، انسان کا وہ کہتے ہیں کلوزسٹ جو ہے نا وہ چمپینزی سے ملتا چمپینزی سے ہے، ہے، میں وہی چیز بیان کر رہا ہوں، بہت اور اچھی وہ بات کہتے ہیں یہ سارے جو اسپیشیز ہیں نا ان کا ایک کامن وہ ہے اینسسٹر ہے، مطلب ایک ہی پتنی سیل سے آئے ہیں یا ایک ہاں ہی جوڑے سے آئے ہیں وہیں جی، سے۔ میں اب اسی طرف آنے لگا ہوں۔ اشیر بھائی نے اچھا دھیان دلایا، میں وہ چیز بتانا چاہتا ہوں۔ اب جو اس میں ایتھیسٹ ہیں جو ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں، بڑے بڑے نام نہاد قسم کے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ کوئی جو ہے نا ہمارے ملک میں رچرڈ ڈاکنز جیسا جو ہے نا کوئی پرسنالٹی پیدا ہو جائے۔ ہمیں اس طرح لوگوں کو اپنے اسلام کی طرف بلانا ہے اور ان ساری چیزوں کو کنڈیم کرنا ہے۔ اب دیکھیں وہ اس میں ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ایوولوشن کا ایک جو پارٹ ہے، جو ایتھیسٹ جو ہے نا جس کو کلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو ایک سیل ہے نا، ایک سیل سے جو ہے نا یہ ساری شروعات ہوئی ہے مخلوقات کی۔ ایک سیل ہے وہ اچانک سے نمودار ہو گیا اس دنیا میں، ٹھیک ہے نا، اور وہ پھر جو ہے نا 2 میں کنورٹ ہو گیا، 2 سے 4 میں کنورٹ ہو گیا، پھر اسی طرح جو ہے نا وہ مخلوق ایسا ایسا ایوالو ہوتے ہوتے وہ مخلوقات میں کنورٹ ہو گیا۔ مطلب اس سے جو ہے نا وہ یہ رزلٹ نکالنا چاہتے ہیں کہ
خدا نام کی کوئی چیز جو ہے نا نعوذ باللہ جو ہے نا اس کا کوئی وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ آٹومیٹک یہ سارا جو ہے نا یہ سارا پروسیس شروع ہوا ہے, کائنات اسی طرح آٹومیٹک کسی چیز ایسے ایک سیل کے ذریعے ساری چیزیں مخلوقات وجود میں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں وہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک الگ نظریہ رکھ کر خدا کا وہ ڈینائل کریں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو ہم بیچ سے نکال دیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے نہیں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو قبول کرنا نہیں چاہتے, وہ نہیں چاہتے کہ اس میں جو ہے نا ہم یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شیطانی چال ہے. ٹھیک ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا کہ یہ کیسے سب کچھ وجود میں آیا, کیسے پہلا سیل وجود میں آیا, تو اس کا وہ جواب نہیں دے سکتے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی مزید ہم سائنس میں ترقی جب کریں گے نا تب جا کے کیا پتہ جواب ہمیں مل جائے, پھر یہ جواب دیتے ہیں. بالکل بالکل. دیکھیں نا ابھی تک جو بھی اسٹیبلش سائنس نے اس حوالے سے ایویڈنس جو ہے نا اکٹھے کیے ہیں, ان میں کوئی بھی اس طرح کا ایویڈنس نہیں ہے کہ جو ہے نا جو ہمیں یہ چیز پروف کرا سکیں کہ واقعی ایوولوشن کے تھرو انسان جو ہے نا. اب میں اس میں ایک چیز آپ کو بیان کر دوں. اب وہ شروعات کے جو ہے نا فوسلز وغیرہ اس طرح کے ڈسکس کرتے ہیں, جی یہ ہمیں جو ہے نا ہم نے دریافت کر لیا اور انسان کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر لیا, کاربن ڈیٹنگ کر لی. ٹھیک ہے نا. پھر اس میں وہ یہ چیز دکھاتے ہیں, پھر ہم ان سے جب پوچھتے ہیں کہ یہ اس میں بیچ میں کوئی ایسی مخلوق ہمیں بتائیں جو ایک جانور سے انسان میں ایوالو ہو رہی ہو, یا ایک جو ہے نا کوئی مطلب ایگزامپل کے طور پہ کوئی جانور کسی دوسرے جانور ایک اسپیشی کسی دوسری اسپیشی میں ایوالو ہو رہی ہو, تو آپ ہمیں کوئی اس طرح کا فوسل اس طرح کا لے کر ہمیں جو ہے نا بتائیں, کوئی ڈھونڈ کر دکھائیں, کوئی ایگزامپل ہمارے سامنے رکھیں جس کو ہم جو ہے نا اسٹیبلش سائنس کی روشنی میں جو ہے نا ہم اس کو ایکسیپٹ کریں. لیکن وہ کوئی بھی اس طرح کا ایویڈنس لے کے نہیں آ سکتے بالکل بھی. تو یہ ایک اسپیشل جو ہے نا ایک پراپر میں اور اس پہ ایک مزید ویلیو ایڈیشن یہ کرنا چاہتا ہوں. آج کے دور میں ہماری جتنی آبزرویشن ہے اسپیشیز کے اوپر, ان میں سے کوئی ایک ایگزامپل ہمارے سامنے رکھ دیں اور اس میں وہ ساری جینیٹکلی جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کے ڈی این اے کے مطابق وہ ہمیں پروف کریں اسٹیبلش سائنس کے مطابق, دیکھیں جی یہ وہ اسپیشی ہے اور یہ آگے چل کے اتنے ہزار سال کے بعد یا اتنے لاکھ سال کے بعد یہ فلاں جو ہے نا اسپیشی میں کنورٹ ہونے کا اس کا جو ہے نا خدشہ ہے, اور اس کا ہمیں پروف مل رہا ہے اس کی جو ہے نا کہ اس میں یہ چینج آ رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, کہ آج سے 10,000 سال پہلے یہ یوں تھی, یا آج سے 1,000 سال پہلے یہ یوں تھی, اور اس میں یہ چینجنگ جو ہے نا اب ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, اور یہ آگے چل کے نیکسٹ جو ہے نا 10,000 سال کے بعد یا آنے والے کتنے ہزار سال کے بعد یہ جو ہے نا اس اسپیشی میں کنورٹ ہونے کا اس کا جو ہے نا چانس ہے. مثال کے طور پہ ابھی آپ بندروں کی کوئی جو ہے نا آپ اٹھا لیں, کسی بھی کیٹیگری کے بارے میں بات کر لیں, ہمیں کوئی ایک اب بندروں کی کتنی اقسام ہیں, ان میں گوریلا بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے نا, چمپینزی وغیرہ سارا کچھ اس میں شامل ہے. مجھے آپ ان میں سے کوئی ایک اسپیشی بتائیں کہ جس کے بارے میں سائنس یہ کلیم کرتی ہو اسٹیبلش سائنس کے مطابق کہ یہ جو ہے نا آگے چل کے اس کے چانسز ہیں کہ یہ اب انسان میں ایوالو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, یا کسی اور اسپیشی میں ایوالو ہو سکتی ہے. ناٹ ایٹ آل, ایسا بالکل بھی نہیں ہے ان کے پاس, حالانکہ سائنس آج کتنی ترقی کر چکی ہے. یار ہم یہ صرف فوسل کے اس کے جو ہے نا بنیاد کے اوپر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اس طرح ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کے سامنے زندہ مثالیں سامنے ہیں اور سائنس فل اپنے عروج کے اوپر آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, سائنس کا کلائمیکس ہے, تو اس کے ذریعے آپ کوئی ایویڈنس لائیں نا ہمارے پاس کہ یہ والی جو چیز ہے نا. یار اب وہ چمپینزی کا تو ڈی این اے بتاتے ہیں کہ جو انسان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے, ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ایک زیبرا فش ہے, ٹھیک ہے نا, جو سمندر میں رہنے والی, جس کے پیر ہی نہیں ہیں, جس کا کوئی انسانی یا جانوروں کے ساتھ کوئی تعلقات ہی نہیں ہے, اس کا ڈی این اے 76% 78% جو ہے نا انسانوں کے ساتھ ملتا ہے. تو پھر ہم کیا کہیں کہ یہ زیبرا فش جو ہے نا یہ آگے چل کے لاکھوں سال کے بعد زیبرا فش انسان میں ایوالو ہونے کے اس کے چانسز ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے شیر صاحب؟ ناٹ ایٹ آل, ہمیں تو نہیں لگتا. اگر یہ لوگ یہ چیز کلیم کرتے ہیں کہ تو پھر ان کو کوئی ایویڈنس رکھنا پڑے گا نا ہمارے سامنے, لہٰذا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو ایتھیزم جو چیز کلیم کرتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے نا, اب آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ نیچرل سلیکشن. نیچرل سلیکشن کیا ہوتی ہے؟ اب وہ نیچرل سلیکشن کے بارے میں یہ کیونکہ ڈارونزم میں شامل ہے نیچرل سلیکشن, وہ یہ چیز اس کے بارے میں کلیم کرتے ہیں. دیکھیں جی مخلوقات جو ہے نا یہ ماحول کے مطابق جو ہے نا ایک قدرت ان کو سلیکٹ کرتی ہے. کسی طرح کے کوئی ڈیزاسٹر ہوتے ہیں, کوئی اس طرح کے مطلب کوئی مخصوص یعنی کہ ماحول کی تبدیلیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا کچھ جو اس میں ماحول میں یعنی کہ ایڈجسٹمنٹ ان کی ہوتی ہے, کر سکتے ہیں, اس میں رہ سکتے ہیں تو وہ رہ جاتے ہیں. باقی جو ماحول کے ساتھ نہیں رہ سکتے وہ ختم ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی, یعنی کہ
وہ ان کا اس دنیا سے وجود ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جس طرح کے ایگزامپل وہ ڈائناسور کے متعلق دیتے ہیں, اس طرح کی اور بھی مخلوقات ہیں, ان میں کچھ میملز وغیرہ بھی شامل ہیں, کچھ اور بہت ساری مچھلیاں بھی شامل ہیں. وہ اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ نیچرل سلیکشن ہے کہ ماحول کے مطابق اگر فرض کریں زمین کا ٹمپریچر اچانک سے بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے, بہت مطلب گرمی ہو گئی ہے, اور اس میں صرف وہ والے جو ہے نا رہ سکے ہیں جو یا زمین کے اندر گھس جاتے تھے, ٹھیک ہے نا, بل بنا کے وہ اس گرمی سے بچ جاتے تھے, اور کیونکہ ماحول کے مطابق وہ رہ سکتے تھے. لیکن جو اندر نہیں, ان کو کہیں جگہ نہیں ملی, کہیں پر ان کو پروٹیکشن نہیں ان کو ملی, تو وہ یا ان کے پودے ختم ہو گئے, درخت ختم ہو گئے, ان کے کھانے کے لیے کوئی غذا نہیں بچی, تو وہ جو ہے نا آٹومیٹک مر گیا. تو نیچرل سلیکشن سے جو چیز یہ کہتے ہیں اس سے میں کسی حد تک اتفاق بھی کرتا ہوں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا قائم کردہ چیزیں ہیں کہ وہ جس کو زندہ رکھنا چاہے باقی رکھنا چاہے, اور وہ جس کو مٹانا چاہے وہ بالکل وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں میں اس میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کر دوں. جی جی جو ماحول ہوتا ہے نا, ماحول میں تبدیلی وغیرہ ہوتی ہے, جی جی وہ ایک حالات پیدا کر دیتا ہے. حالات مثلاً اب اگر سردی ہے, سردیوں کا موسم آ گیا, میں اپنے لیے ڈھونڈوں گا کوئی جیکٹ شیکٹ. جیکٹ بالکل یہ نہیں ہے کہ ماحول خود آ کے مجھے جیکٹ پہنا دے گا, بالکل یا خود میرے جسم میں جا کے میرا ڈی این اے چینج کر دے گا. بالکل اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح نہیں ہوتا. یہ ڈی این اے چینج کرنا, اور اگر بیچ میں کوئی بھی قسم کی بھی چینج ہوتی ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. یہ نہیں ہے کہ ماحول چینج کر رہا ہے اسے, ماحول نے اسے نئی اسپیشی بنا دیا, یا ماحول نے اس کو. جی جی بالکل. اسی چیز کو میں جو ہے نا اسی چیز کو میں بیان کر رہا تھا. آپ نے بالکل بہت اچھی بات کیا ہے. میں یہی چیز ہی بتا رہا تھا. نیچرل سلیکشن جو ہے اس کے پیچھے یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ جی ایک نیچر ہے, ٹھیک ہے نا. ایک وہ نیچر کیا ہے, وہ نیچر کے یار وٹ از دس یار, آپ کتنے نان سینس ہیں یار. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا نیچرل سلیکشن, یعنی کہ نیچر سلیکٹ کرتی ہے چیزوں کو, کون سی چیز نے زندہ رہنا. پھر اوپر سے آپ سے نیچر کے بارے میں ہم پوچھیں وہ نیچر کیا ہے, ہو از دس. آپ یہ بتا نہیں سکتے کہ نیچر کیا ہے. مطلب آپ اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹ کرنے کے اوپر کیوں راضی نہیں ہو رہے ہیں. آپ نے اس کو, چلیں ہم اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ہم اس کو گاڈ کا نام دیتے ہیں, آپ بھی تو اس کو مانتے ہیں نا, آپ اس کو نیچر کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نیچر کہہ کے پھر اس کو کہیں کہ گاڈ ہی نہیں ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ کرے رینڈملی کر رہی ہے. دوسری چیز بہت اشیر بھائی نے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو شروعات ہوئی ہے اور نیچر ان ساری چیزوں کے پیچھے ہے. یہ جو جتنی بھی تخلیق ہوئی ہے اس کے پیچھے نیچر ہے. اور نیچر کام کیا کرتی ہے, نیچر جو ہے نا ایک ایسی انٹیلیجنس ہے, ایک ایسی مطلب زبردست چیز ہے, اور بلائنڈلی ورک کرتی ہے, بلائنڈ طریقے سے ورک کرتی ہے, اور یہ رینڈملی ورک کرتی ہے, اور آٹومیٹک جو ہے نا چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں, اور اس کی کوئی ایک خاص ڈائریکشن نہیں ہوتی, یہ کسی بھی ڈائریکشن میں کام کر سکتی ہے. تو اس کے ذریعے جو ہے نا یہ ساری چیزیں وجود میں آ گئی ہیں. اب آپ سمجھیں کہ یار یہ کون سی بے ترتیب نیچر ہے جس کی وجہ سے چیزیں وجود میں آتی ہیں. مجھے کوئی اس کی ایک ایگزامپل آج کے دور میں کوئی دکھا دیں کہ رینڈملی کون سی چیز تخلیق ہو رہی ہے. چلیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو یہ دکھا رہا ہے نا آپ کو کہ ہر چیز ایک ترتیب کے ساتھ, ایک پوری بیلنس کے ساتھ چلتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ اپنے پورے وجود میں آتی ہے. میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ اگر نیچر رینڈملی ورک کرتی ہے, مجھے آپ ایک ایگزامپل دیں. آپ جو انڈا ہے آپ اس کا مایا نکال دیں, اس کی ٹکی نکال کے آپ باہر رکھ دیں, ٹھیک ہے نا. اگر یہ رینڈملی سارا کچھ ہو رہا ہے تو وہ اس ٹکی سے بھی پھر چوزا بن جانا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب رکھی ہے, ایک قانون رکھا ہے کہ وہ اگر وہ ٹکی اس کی زردی جو ہے نا انڈے کے اندر رہے گی, پھر اسے خاص ٹمپریچر دیا جائے گا, تو اس کے بعد وہ ایک چوزا بن سکتی ہے. تو یہ رینڈملی تو نہیں ہوئی نا. تو آپ کی باتیں اب ایک, اچھا آپ کہیں کہ جی نا ماں کے پیٹ میں جو بچہ بنتا ہے تیار ہوتا ہے 9 مہینوں میں, ٹھیک ہے, آپ کہیں کہ وہ ساری چیزیں اگر اس کا کچھ میٹیریل اندر تیار ہو چکا ہے, آپ اسے باہر نکال لیں کسی آپریشن کے تھرو, ٹھیک ہے نا, اس کو باہر رکھ دیں کسی خاص انوائرمنٹ میں. چلیں آپ کسی مشین میں ڈال لیں, چلیں مشین میں بھی ڈال سکتے ہیں, لیکن آپ کو خاص وہ قوانین وہ فالو کرنے ہوں گے جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. وہ قانون اگر آپ فالو نہیں کریں گے جو ماں کے پیٹ میں پروسیس ہوتا ہے, تو آپ کبھی بھی ایک بچے کو اس کو وجود میں نہیں لا سکتے. ایسے ہے نا شیر صاحب, اگر ہم اس بچے کے میٹیریل کو کسی ایسے کھلے انوائرمنٹ میں رکھ دیں, ٹھیک ہے نا, گرمی ہے سردی ہے جس طرح کا بھی ماحول چل رہا ہے, اور وہ اس کے اوپر جو ہے نا بچہ بن جاتا ہے,
ٹھیک ہے نا, ہم کہیں گے کہ نیچر واقعی رینڈملی ورک کر رہی ہے, یہ ایک بے ترتیب پروسیس ہے, یہ اپنی مرضی سے کہیں بھی جو ہے نا ایوالو ہو کے یہ چیزوں کو جو ہے نا بنا سکتا ہے, وجود میں لے کے آ سکتا ہے. لیکن ایسا کوئی بھی ایک ایویڈنس, ایسا کوئی بھی ایک ایگزامپل آپ کے پاس نہیں ہے. آپ دیکھیں جنگلوں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا, آپ دیکھیں صحراؤں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا, کوئی ایک ایگزامپل لے کے آئیں کہ فلاں چیزیں کچھ وہاں پہ مل گئی ہیں اور نیچر نے دیکھیں یہاں پہ رینڈملی ورک کیا ہے اور دیکھیں یہ ایک چیز وجود میں آ گئی ہے. پرانے دور کے لوگوں کا ایک جو ہے نا عقیدہ تھا کہ یہ جو ڈڈو ہے نا, ڈڈو مینڈک, یہ زمین میں یہ جو ہے نا یہ آٹومیٹکلی بن جاتے ہیں جب بارشیں ہوتی ہیں, یہ مٹی سے بن کے وجود میں آ جاتے ہیں. یہ ان کا یہ جو ہے نا انٹلیکچوئل لیول تھا اس دور کے لوگوں کا. یہ ہمارے بھی مشہور رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ڈڈو جو ہے نا, پرانے دور کی بات کر رہا ہوں, کہ ڈڈو جو ہے نا آٹومیٹک بن جاتے ہیں مٹی میں, ٹھیک ہے نا, پیدا ہو جاتے ہیں. وہ تو بعد میں سائنس نے اس کو جو ہے نا آبزرو کیا اور اس کے بعد یہ ایک چیز اسٹیبلش ہوئی کہ ایسا پاسبل نہیں ہے کوئی جاندار آٹومیٹکلی وجود میں آ جائے بغیر کسی باترتیب پروسیس کے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کہتے ہیں رینڈملی ورک کری ہے, ٹھیک ہے نا. ایک ایویڈنس دکھائیں ہمیں کہ نیچر نے کوئی بھی چیز جو ہے نا رینڈملی جو ہے نا ورک کیا ہو اور وہ چیز ایک پورے وجود میں آ گئی ہو اور آپ کہیں کہ دیکھیں قانون وہی رہے گا. آج بھی بچے اسی طرح پیدا ہوتے ہیں جیسے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. حالانکہ سائنس نے آج کتنی ترقی کر لی ہے, سائنس اپنے عروج پہ جا رہی ہے, لیکن پھر بھی وہ بچے اسی طرح پیدا کر رہے ہیں. انسان آج بھی شادی کرنی پڑتی ہے, بیوی رکھنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہمیں سارے معاملات لے کے چلنا پڑتا ہے اور بچے پیدا ہوتے ہیں. جانوروں کا بھی وہی پروسیس چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. حالانکہ ہزاروں سال گزر گئے, لاکھوں سال گزر گئے, ٹھیک ہے نا, لیکن کوئی بھی اس میں تبدیلی لا نہیں سکا کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے ایک بالکل ترتیب کے ساتھ. اس کو چینج کرنے کا پروسیس اگر آپ اس میں تھوڑی بہت اپ گریڈ اس کو کر بھی دیں, لیکن قانون وہی فالو کرنا پڑے گا جو ماں کے پیٹ میں ایک فرض کریں. اب مشینوں کے اوپر وہ کہتے ہیں جی ہم نے دیکھیں جی چوزا اوپر جو ہے نا مرغی بیٹھتی ہے نا تو ایک بچہ وجود میں آ جاتا ہے, چوزا نکل آتا ہے انڈے سے, اور اس کو ہم نے جو ہے نا اپ گریڈ کیا ہے کہ ہم مشینوں میں اب رکھتے ہیں انڈے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں سے بھی دیکھیں چوزا نکل آتا ہے. اب ہمیں مرغی کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائی مرغی کی ضرورت کیوں نہیں ہے آپ کو؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ انڈا بھی خود سے پیدا کر کے دکھائیں نا. آپ کو کیا آپ کہیں کہ دیکھیں جی ہم نے آپ نے کوئی اپ گریڈ نہیں کیا میرے بھائی, آپ نے سہولیات میسر کی ہیں, اپنے لیے چیزیں اویلیبل کی ہیں, مشینیں تیار کی ہیں, ٹھیک ہے. پروسیس وہی چل رہا ہے. مرغی انڈا دے گی, اس کو ہیٹ اتنی مشینوں کے اوپر بھی اتنا اس کو ٹمپریچر چاہیے جیسے اس کو مرغی کے نیچے ملتا ہے انڈے کو. مرغی اس کے اوپر بیٹھتی ہے نا, ایک مطلب اس کو ایک ٹمپریچر رکھتی ہے, ایک چیز ہوتی ہے, وہ ایک نیچرل جو ہے نا پروسیس ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ چوزا ایک جو ہے نا اتنے دنوں میں بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ پروسیس آپ مشین پہ لے کے آ گئے ہیں, قانون وہی فالو کر رہے ہیں جو قدرت نے بنایا تھا انڈا سے جو ہے نا چوزا نکالنے کا. قانون آپ وہی فالو کر رہے ہیں اور آپ کہیں دیکھیں جی اب مشین سارے کام, مشین کہاں سارے کام کر رہی ہے. آپ نے قانون, آپ اس کو اسی ٹمپریچر کو نہ فالو کریں, ٹھیک ہے نا, آپ وہ سارا قانون فالو نہ کریں, اور مرغی کی بھی آپ کو ضرورت نہ ہو, انڈا بھی آپ خود سے تیار کریں. یا آپ یوں بھی کر لیں نا, آپ ایک اور کام کریں نا, آپ اس زردی کو نکال لیں انڈے سے اور مشین میں رکھیں اور پھر اس کو جتنا آپ ٹمپریچر دینا چاہتے ہیں دیں, اور پھر ہمیں بتائیں کہ اس میں سے چوزا نکلتا ہے نہیں نکلتا اس زردی میں سے. انڈے کو آپ نے توڑ دیا تو دنیا کی کوئی طاقت, کائنات کی کوئی طاقت چوزا آپ سے نہیں بنوا سکتی, نہ آپ بنا کے دے سکتے ہیں. انڈے کے اندر رکھنا ہوگا زردی کو, انڈا مرغی دے گی. آپ نے صرف وہ قانون وہ فالو کرنے ہیں جو بھی قدرت نے بنائے تھے, وہ آپ ویسے کے ویسے فالو کریں گے. اشیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اور مزید بالکل آپ نے مطلب صحیح طرح سے بیان کیا. جی جی ماشاء اللہ. اور اس کا کوئی جو ہے سائنس یہ ہے ساری تھیوریٹیکل باتیں ہیں, تھیوریٹیکل بات ہے بالکل. اس کا کوئی پروف نہیں ہے. حالانکہ ان کے پاس آج یہ ایک ماحول بنا سکتے ہیں, انوائرمنٹ بنا سکتے ہیں, کوئی اسپیشی اندر رکھ سکتے ہیں, اس پر ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے نہیں آتی, لیکن یہ نہیں پروف کر پا. اتنی جدید لیبارٹری ہیں ان کے پاس, اتنے جدید ان کے پاس جو ہے نا ٹولز ہیں, اتنے جدید مشینری ہے, ٹیکنالوجی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کوئی ایک ایویڈنس اس طرح کا لے آئے ہمارے پاس, اس کے بعد ہمیں یہ اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ دیکھیں یہ ساری چیز ہے. اس کے بعد ہم اس کو کلیم کرتے ہیں کہ ہماری جو ڈارونزم ہے یا تھیوری آف ایوولوشن ہے وہ جو ہے نا اب فیکٹس کے اوپر مبنی ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں فیکٹس آپ بتاتے ہیں, کچھ فیکٹس کی آپ ایکسپلینیشن بیان کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تھیوری آف ایوولوشن بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں میں اس کو پوری طرح سے میں جس طرح یہ بیان کرتے ہیں نا ایوولوشن کی تھیوری, وہ اس طرح ہے نہیں.
ایوولوشن اگر آپ سمجھتے ہیں نا ایوولوشن نام کی کوئی چیز ہے وہ تو آج بھی موجود ہے, وہ تو اب بھی ہو رہی ہے, وہ ہر سمے ہو رہی ہے, انسانوں میں بھی ہو رہی ہے, قد لمبے تھے. چھوٹے ہیں. ہاں اب میں اسی طرف آنے لگا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کی کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو ان کا جو ہے نا قد جو ہے نا 60 ہاتھ تھا. اب ہاتھ اس دور کی لینگویج میں جو عربک ہے اس میں میرے خیال پہ انہوں نے جو ایکسپلین کیا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ 60 ہاتھ یہ والے نا اس طرح کے, وہ میرے خیال پہ فٹ کے اعتبار سے یا ادھر کونی تک تھا میرے خیال پہ, اس طرح سے وہ بتا رہے تھے, ٹھیک ہے نا. وہ 60 ہاتھ جو ہے نا ان کا قد تھا, ٹھیک ہے نا. اب یہ آپ بتائیں پھر اس کے بعد اسی حدیث میں آیا ہے کہ پھر اس کے بعد مخلوق کے قد آج تک کم ہوتے آئے. ایوولوشن اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نا وہ یہ ہو سکتی ہے. میں اب اس کو آپ کو اسلام کی روح سے ڈیفینیشن بتاتا ہوں کہ ایوولوشن کیا ہے. ایوولوشن اسلام کی روح سے ہم جو قرآن اور حدیث سے جو ہمیں ثابت ہوتی ہے, ایوولوشن یہ ہے کہ کوئی بھی اسپیشی جو ہے نا وہ اپنی اسی اصل حالت میں ہی رہتی ہے کہ اگر فرض کریں اگر ایک بندر ہے تو وہ ہزاروں سال پہلے بندر ہی تھا, آج بھی وہ بندر ہی رہے گا. ہاں اس پر ایوولوشن جو آپ کہتے ہیں اس پر ایوولوشن کا اثر یہ ہو سکتا ہے یا پہلے کے بندر بہت بڑے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, بہت بڑے بڑے ٹائپ کے, ان کے جو ہے نا دانت بھی بڑے ہوں گے, یا ان میں بہت خطرناک سی خوبیاں ہوں گی. آج بھی وہ بندر ویسے ہی بندر ہی ہیں. جیسے انسان دیکھیں نا, انسان کا قد تو جو ہے نا پہلے اتنا تھا نا, اتنا زیادہ لمبا تھا, تو پرانے دور کے انسان کی اگر ہم بات کریں اس کا قد لمبا تھا, لیکن آج کے دور کی اگر بات کریں تو قد چھوٹے ہو گئے. اگر پرانے دور کی اگر ہم بات کریں, حضرت نوح علیہ السلام کی عمر قرآن مجید میں آئی ہے کہ انہوں نے, عمر تو نہیں آئی, وہ انہوں نے ایک جو ہے نا اپنی قوم کے اندر جو ہے نا انہوں نے دعوت و تبلیغ کا جو کام کیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسی آیت میں کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے ہیں 50 کم 950 سال, 50 کم 1000 سال, ٹھیک ہے نا, 950 سال رہے ہیں, 950 سال وہ اپنی قوم میں رہے. میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون سی ایسی جو ہے نا انسان کی قسم ہے جو ہے نا جو آج 100 سال سے بھی چلے اوپر مشکل سے چلے جاتے ہیں, کوئی 200 سال تک تو پاسبل ہی نہیں ہے کوئی جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو 1000 سال وہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ تو صرف ان کی اپنی قوم میں تبلیغ کی جو ہے نا ایک ٹائم بتایا گیا, اس سے پہلے وہ کتنا ان کا بچپن کا زمانہ گزرا ہے, یا بعد میں اس قوم کے بعد جب قوم تباہ کر دی گئی بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ زندہ رہے ہیں. یہ تو 1000 سال صرف ان کی تبلیغ کا جو ہے نا ان کی ٹائم بتایا گیا کہ ٹائم ڈیوریشن اتنی تھی ان کی, ٹھیک ہے نا. تو پرانے دور کے لوگوں کی عمر بھی لمبی تھی, قد بھی لمبے تھے. یہ ایسا ایسا چیزیں یہ کم ہوئی ہیں, لیکن اسپیشی ایز اے اسپیشی انسان ہی رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر پرانے دور کی شارک مچھلیاں یا شیر وغیرہ ان کے دانت بڑے بڑے تھے یا وہ بڑے ہیوی قسم کے ہوتے تھے, تو آج کے جو ہے نا دور میں اگر وہ ذرا چھوٹے ہو گئے ہیں لیکن وہ شیر ہی ہے, ٹھیک ہے نا. جب تک آپ ایک اسپیشی کا کسی دوسری اسپیشی کے ساتھ کراس نہیں کرتے, کبھی بھی ایک اسپیشی دوسری اسپیشی میں آٹومیٹکلی کسی موسمی تبدیلیوں کے مطابق یا کسی ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے کنورٹ نہیں ہو سکتی. اٹس ناٹ پاسبل, ناٹ ایٹ آل, ٹھیک ہے نا. اس کی میں آپ کو اور بھی مثالیں دیتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اس طرح کا ایکسپیریمنٹ کریں کہ گدھے کی فیمیل ہو اور شیر ادھر جو ہے نا میل ہو, آپ ان کا آپس میں کراس کرائیں, ٹھیک ہے نا. کیا اس میں سے کیا کوئی مخلوق برآمد ہو سکتی ہے؟ کہ آپ سمجھتے ہیں اس میں سے پاسبل نہیں ہے نا. کیونکہ اب دیکھیں, اب لوگ کہیں گے یہ دیکھیں نا یہ ایک فلاں مخلوق ہے, یہ شیر کے اور جو ہے نا گدھے کے جو ہے نا اس سے آپس میں ملاپ سے جو ہے نا یہ وجود میں آئی ہے, وہ پاسبل نہیں ہے. ہاں اس میں دوسری چیز میں آپ کو وہ چیز بتاتا ہوں. ایک خاندان ہے پورا, جیسے شیر کا خاندان ہے, شیر میں ٹائیگر ہے, پما ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں جو ہے نا وہ ہے چیتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیپرڈ ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں مطلب اس کی قسمیں ہیں شیر کی, ٹھیک ہے نا. تو اگر ان میں آپس میں کچھ اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی آلریڈی کمپیٹنسی رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے, اگر اس میں آپ کسی کا آپس میں کراس ہوتے دیکھیں یا ماضی میں کسی نے کیا ہو یا کوئی اس طرح کا کوئی تجربہ کیا ہو, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو فلاں شیر کی ایک قسم پیدا ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ان کے اس میں ہوئی آپس میں سے ہوئی ہے. بالکل عثمان صاحب بجا فرمایا. واقعی ہے کہ وہ ہے ٹائیگر اور لائن کا کراس ہے لائیگر کے نام سے, ہاں وہ چیتے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے ٹائیگر. اس کی ایگزامپل میں اس لیے آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا اپنا خاندان ہے, اس کے اندر یہ کمپیٹنسی ہے, وہ ایک دوسرے سے اگر ان کو کراس کیا جائے, ان کا آپس میں وہ کیا جائے, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس میں سے پاسبل ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. اب اسی طرح کی جو ہے نا اسپیشی ہیں, میں آپ کو اور مثال دیتا, بندروں کی ہیں.
बंदरों की कई अकसाम है, ठीक है ना, अगर उनमें इसी तरह हमने डॉग्स के साथ किया है, कुत्तों की कई अकसाम है, बिल्लियों की कई अकसाम है, ठीक है ना, तो खच्चर पैदा हुआ है। वो घोड़ा और गधा एक ही कैटेगरी के, मैं आपको बताऊं एक ही खानदान के वो जो है ना वो हैं, ठीक है ना। घोड़े और गधे के जो है ना आपने मिलाप से खच्चर अगर पैदा कर लिया है तो आप कहें देखें जी ये एवोल्यूशन है, एक स्पीशी दूसरी स्पीशी से कन्वर्ट हो गया ना, वो उसी के खानदान में। हाँ, हम तब आपकी बात मानते हैं जब घोड़े और गधे के मिलाप से आप खच्चर ना पैदा करते, आप एक बंदर पैदा कर लेते टोटल, यानी कि चेंज स्पीशी। तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है कि आप आज भी अगर स्टैब्लिश साइंस को देखें। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं शीर साहब ये इसमें? कहना चाहूँगा अगर ये घोड़े पर भी ऐसा कोई माहौलियात का वो कोई कंट्रोल इन्वायरमेंट में बनाए ना, कि घोड़े को इवॉल्व करें किसी तरह, कि घोड़े के पर निकलें या घोड़े की दुम लंबी हो जाए, घोड़े की गर्दन लंबी हो जाए, ये वो भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते भाई। आज आप मोर को घोड़े के साथ बिठा दें, ठीक है ना, उनका आपस में क्रॉस कराएं, देखें कोई पर वाला घोड़ा पैदा होता है, नहीं होता। मैं तो नहीं समझता, ठीक है ना। या आप ये कर लें कि ज़राफ़े को राज़ी कर लें कि वो घोड़े के साथ आके थोड़ा बहुत अपनी बातचीत करे, ठीक है ना। उसके बाद एक नई चीज़ जो है ना आपको देखने को मिल सकती है कि ज़राफ़ा नुमा घोड़ा, और उस पर सवारी करके बंदा कहे कि देखे जी मैं 160 किलोमीटर स्पीड से सफ़र कर रहा हूँ, और एक नई मखलूक पैदा कर दिया अल्लाह ताला ने, और ये एवोल्यूशन के थ्रू हुआ है। ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ये सारे ख़ानदान अल्लाह ताला ने खुद बताया कि हमने हर चीज़ की किस्में बनाई हैं, ठीक है ना। किस्में, उनमें किस्में शामिल हैं वो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, और वो अपने ख़ानदान में रहते रहते एक दूसरे के साथ उनका इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, ये पॉसिबल है। अदरवाइज आपका ये कहना कि एवोल्यूशन, देखें जी पहले एक स्पीशी थी बंदर, वो इवॉल्व होते होते आखिरकार इस तरह की जो है ना वो इंसान में कन्वर्ट हो गई है, इंसान में इवॉल्व हो गई है। आज के दौर में इसका कोई एविडेंस लेके आए, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। आप इतने साइंस के जो है ना अपने क्लाइमैक्स के ऊपर हैं, आप उसके अरूज के ऊपर हैं, आप उसके बाद हमें जो है ना इस तरह की कोई एक एग्जांपल भी लेके ना आ सकें, फिर आप हमें बताएं कि एवोल्यूशन थ्योरी जो है ना हमारी जो है ना हमारा उसमें बिल्कुल हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब मैं आगे आना चाहूँगा उस टॉपिक की तरफ जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता रहा है कि इंसान बंदरों की औलाद है, इंसान जो है ना तैयार हुए हैं, जैसे कि डार्विनिज़म में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि एक, ठीक है ना, पहले मछलियाँ जो है ना पानी पे आ गईं। पहले तो मैं आज की दौर में कोई मिसाल मांगूंगा कि कौन सी मछली ऐसी है जो ज़मीन पे आ जाए और ज़िंदा रहना शुरू कर दे। मछली तो पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, ठीक है ना। कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो हाँ, डॉल्फिन मछली है, वाइट वेल जो है ना वेल मछली है, वो सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आती है, लेकिन वो अल्टीमेटली वो रहती पानी में है, ठीक है ना, लेकिन उसे सांस लेने की ज़रूरत है। डॉल्फिन मछली पानी के ऊपर आती है सांस लेने के लिए, ठीक है ना। तो मैं एक चीज़ वो बयान कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आज कोई एग्जांपल ऐसी लेके आए, कोई ऐसी मछली हमें एविडेंस के तौर पे पेश करें जिसके बारे में आप ये क्लेम करें कि देखें जी ये आगे नेक्स्ट जो है ना कई हज़ार साल के बाद या कई 100 साल के बाद इसमें देखें ये तब्दीलियाँ पैदा हो रही हैं, टांगें इसकी देखें निकलती आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, अगली इसकी जनरेशन में वो टांगें पूरी हो जाएंगी और ये एक दिन आके जो है ना एक मैमल में जो है ना कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो है ना फिर मैमल से बंदर में बनेगी, और बंदर जो है ना फिर आगे एक दौर में जो है ना इंसान बन के जो है ना खड़ा हो जाएगा आपके सामने, और वो कहेगा देखें जी मैं कितना जीनियस हूँ, कहाँ से आ गया हूँ, ठीक है ना। सो एक मछली से निकल के, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ कि अब मैं उसी चीज़ की तरफ आ रहा हूँ कि जो ये लोग क्लेम करते हैं ना कि बंदरों से जो है ना इंसान और होमो इरेक्टस हैं, उसके बाद इन होमो इरेक्टस के बारे में बताता जाऊँ कि वो स्पीशी है जो इंसान नुमा मखलूक कहलाई जाती है बकौल इनके, ठीक है ना। वो कहते हैं देखें जी हमने ये जो है ना ये सारे चीज़ें फॉसल्स वगैरह इसके डिटेक्ट किए हैं, हमने निकाले हैं, अब देखें जी उसके कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, इंसान के साथ स्ट्रक्चर उसका मिलता है, ठीक है ना। लेकिन फिर बात वहीं पे आ जाती है कि कभी भी एक स्पीशी किसी दूसरी स्पीशी में ऐसे कन्वर्ट नहीं हो जाती। कभी आप ये सोचें कि गधा कभी शेर में कन्वर्ट हो जाएगा, आप कहेंगे कि यार ऐसा सदियों क्या, आप कहें कि अरबों साल भी लग जाए ना, गधा कभी शेर में बन ही नहीं सकता। शेर टोटल और चीज़ है, और गधा और बंदर टोटल और चीज़ है, और इंसान टोटल और चीज़ है। यार इंसान का कोई कंपैरिजन, इंसान को अल्लाह ताला ने, मैं अब उसी स्पेशल क्रिएशन की तरफ आ रहा हूँ जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। स्पेशल क्रिएशन अल्लाह ताला की मैं आपको बताता हूँ। 3 मखलूक़ात हैं जो हमारे इल्म में हैं, जो हम कुरान और अहदीस से जिसे हमें प्रूफ मिलता है। हो सकता है इसके अलावा भी कोई अल्लाह ताला की स्पेशल क्रिएशन हो, लेकिन जो हमारे इल्म में अल्लाह ताला ने दिया है वो है 3 मखलूक़ात, फरिश्ते, जिन्नात और इंसान,
یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل کریشن ہے. اور ان میں سے بھی دو جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا یعنی کہ وہ دیا اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ڈیسیژن لینے کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے نا اپنے گاڈ کو چوز کرتے ہیں, نہیں کرتے اس کو پہچانتے ہیں, اس کے فری ول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مخلوقات کو. اور انہی دونوں مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اسپیشل کریشن کیسے ہے, میں اس کو اب قرآن سے تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں جی انسان سے پہلے بھی کچھ مسلمان اس طرح کے بھی ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں آدم علیہ السلام سے بھی پہلے انسان ہو سکتے ہیں, آدم علیہ السلام سے بھی انسان پہلے ہو سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یوں ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے آدم علیہ السلام کو چنا, ٹھیک ہے نا, اس میں ان کے اندر اپنی روح پھونکی اور ان کو اسپیشل کر دیا, مطلب ٹھیک ہے نا, آدم اور حوا علیہ السلام کو. تو انسان پہلے سے بھی مطلب موجود تھا, اور لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ہے نا ان سے جو ہے نا باقی سارے وہ چلے, سارے معاملات چلے, ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو قرآن مجید سے یہی بات ثابت کرنے کی جو ہے نا کوشش کروں گا کہ ایسا ہے ہی نہیں ہے بالکل. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے قرآن مجید میں, جب سورۃ البقرہ میں یہ ٹاپک شروع ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا, وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اور ادھر الفاظ ہیں بشر کے, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. اب لوگ سوال کریں گے بشر کیا اور انسان کیا, بشر اور انسان میں کیا کوئی فرق نہیں ہے. بشر اور انسان ایک ہی اسپیشی کے دو نام ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بشر کہا ہے قرآن مجید کے اندر, تو وہ بھی انسان ہے نا. تو بشر انسان ایک ہی نام ہے, ٹھیک ہے نا. تو اچھا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں مٹی سے, میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں, ٹھیک ہے. اب جب میں اس کو بنا لوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا, ٹھیک ہے. تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سارا ٹاپک چلے میں اسکپ کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نام سکھائے. فرشتوں نے اس بات کے اوپر سوال کیا تھا نا, اے اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا کہ جو زمین میں فساد مچائے گی, خون ریزی کرے گی. تو اب وہ کہتے ہیں دیکھیں جی فرشتوں کو کیسے پتہ چلا, اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس طرح کی مخلوق تھی, انسان تھے جو ہے نا وہ فساد مچایا کرتے تھے, جس کی وجہ سے آبزرو کر کے فرشتوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے کہا دیکھیں ایک مخلوق آپ ایسی پیدا کر رہے ہیں پھر سے کہ وہ جو ہے نا فساد مچائے گی, خون ریزی کرے گی, ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب ایک وہ چیز کلیم کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب قرآن مجید میں دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے, اس سے بھی پہلے ہم نے جنات کو پیدا کیا تھا آگ کی لو سے, انسان سے پہلے پیدا کیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ مخلوق اگر پیدا ہوئی ہے اور وہ اگر کوئی فساد وغیرہ مچائے, خون ریزی کرے, وہ بھی ایک اسپیشل کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی جنات, ٹھیک ہے نا. اگر وہ خون ریزی کرے یا کوئی فساد مچائے کسی جگہ کے اوپر اور پھر بعد میں فرشتے آبزرو کر کے ان کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو ایسی پھر مخلوق پیدا کرے گا کہ جو زمین میں فساد مچائے گی, خون ریزی کرے گی. اب اس کا ہمیں کوئی اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہم کہہ سکتے کہ فرشتے کیوں ایسا کہہ رہے ہیں, بس فرشتوں نے یہ بات کی ہے, اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ پیچھے جنات کو میں نے پہلے انسان سے پہلے پیدا کر چکا تھا, ٹھیک ہے نا. انسان سیکنڈ کریشن ہے, جنات کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. اچھا اب اللہ تعالیٰ آگے چل کے بتاتا ہے ہمیں کہ جو ہے نا ایک اور آیت میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, ٹھیک ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے, اور فرشتوں کو بھی ان کے نام نہیں آتے تھے. فرشتوں نے عاجزی اختیار کی اور کہا اے اللہ ہم بس اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے, اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے. لیکن آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے. اس کا مطلب ہے یہ پہلے انسان تھے, یا تو اللہ تعالیٰ کو ان کو ساری چیزوں کے نام سکھانے کی ضرورت نہ پڑتی, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ نے آلریڈی پہلے سے پیدا فرما رکھے تھے. ان نام اگر جاننے ہوتے تو آدم علیہ السلام کو ان سے معلوم ہو جاتے, جس طرح آج ہم ایک دوسرے سے چیزوں کو سیکھتے ہیں. انسان ہے نا, ایک دوسرے سے ہم سیکھتے ہیں, بچپن سے اپنے والدین سے سیکھتے ہیں, والدین کے بعد ہم اپنے بہن بھائیوں سے, زمانے سے, پوری اس طرح جتنا انٹریکشن ہوتا ہے ہمارا لوگوں کے ساتھ ہم چیزیں سیکھتے ہیں.
کہ یہ اگر پوائنٹ آف ویو اگر ایک شخص رکھے ہاں کہ جو انسان سے پہلے جو بھی اسپیشی تھی وہ انسان نہیں تھے، ہاں جاندار کوئی بھی تھے، بالکل اور ان میں بولنے کی صلاحیت نہیں تھی جیسے انسان میں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا انسان کو بولنے کی مطلب صلاحیت ڈالی ہے، سکھایا بالکل. تو یہ نظریہ بندہ رکھ سکتا. ہاں میں اب اسی چیز کی طرف آتا ہوں. دیکھیں جو انسان سے پہلے اگر کوئی مخلوقات تھیں تو ایک تو ہم ان کے بارے میں کنفرم کہہ نہیں سکتے کہ وہ مخلوقات کیا تھیں. چلے کچھ کے ہمیں تو مل گئے ہیں فاسلز وغیرہ، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ جی فلاں ڈائناسور تھے اور یہ ہومو ایریکٹس تھے، ہومو سیپینس تھے، یہ وہ ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ ان کو انسان کہیں، ان میں سے کسی اسپیشی کو فرض کریں آپ ہومو ایریکٹس کو کہہ دیں کہ یار یہ انسان کی ہی ایک قسم تھی، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ نظریہ رکھنا ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایز اے اسپیشی انسان میں پہلا بشر، میں ایک بشر بنا رہا ہوں. یہ اپنا واقعہ اپنے انداز بیان سے ہی یہ واضح کرتا ہے کہ ایک پہلا بشر بنایا جا رہا ہے. میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اب، اور میں مٹی سے ایک انسان پیدا کر رہا ہوں، اور جب میں اسے بنا لوں، اس کو درست کر لوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو اسی وقت اس کے آگے جو ہے نا سجدے میں گر پڑنا. ٹھیک ہے نا. تو یہ انسان ایز اے انسان اسپیشی جو ہے نا یہ فرسٹ جو ہے نا انسان جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کو کہیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تم نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا. مطلب اتنی اسپیشل کہ اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ میں نے، وہ تو جانوروں کے بارے میں بھی خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ انسان کو ایک پروٹوکول دے رہا ہے کہ اس کو نام بھی سکھایا ہے، اس کو علم بھی سکھایا ہے، فرشتوں کے اوپر ان کو جو ہے نا فوقیت دے دی ہے انسان کو، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کو سجدہ کرو، تو فرشتے سب سجدے میں گر پڑتے ہیں. ہاں انسان کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو سارا علم سکھایا ہے، اس کو ساری چیزوں کے نام سکھائے ہیں. وہ نام فرشتوں کو بھی نہیں آتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو پوری طرح سے یہ بات واضح اس چیز کا ثبوت ہے کہ پہلے انسان ہی آدم علیہ السلام تھے، ان سے پہلے کوئی انسان نہیں تھے. اور اچھا ایک اور میں آپ کو مزے کی آیت بتاتا ہوں. سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 ہے، اس کی پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے ڈرو، یا اس طرح میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کی بیوی بنائی ہے، پھر اسی سے اس نے تم بہت سارے مرد اور عورت جو ہے نا اس نے دنیا میں پھیلا دی ہیں. اب یہ اسپیسیفک اللہ تعالیٰ حضرت آدم اور حضرت جو ہے نا حوا علیہ السلام کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، ٹھیک ہے نا، اور اسی سے ہم نے سارے مرد اور عورتوں کو ہم نے اس کی جو ہے نا نسل آگے چلائی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے آگے کچھ اور ہمیں مطلب سوال کوئی کویسچن بنتا ہی نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان ہوں گے. ناٹ ایٹ آل. اس طرح کا کوئی ایویڈنس ہمیں اسلام کے روح سے اور قرآن مجید کی کسی آیت سے کوئی واضح ثبوت نہیں ملتا کہ انسان سے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان موجود تھا اس دنیا میں. ہاں جنات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ہم نے ان سے انسانوں سے پہلے ان کو پیدا کیا تھا. ہاں اب انسان کے علاوہ اگر آپ دوسری کسی اسپیشیز کی بات کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان سے پہلے جیسے کہ جنات تھے، ہو سکتا ہے ڈائناسور بھی اس سے پہلے ہوں. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مخلوقات بھی ہوں جو زمین میں پائی جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیدا فرما دی ہوں. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو اس کا اسپیشل اس کی کریشن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے کریٹ کیا. اس کو پھر ہم نے سجدہ کروایا فرشتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد ہم نے ان کو نام سکھائے، علم سکھایا، سارا کچھ سکھایا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہیں. تو انسان سے پہلے، آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی بھی انسان نام کی چیز موجود نہیں تھی. ناٹ ایٹ آل. اس کا جو ہے نا اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو اگر آپ اس پہ مزید کوئی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ اس کا بھی جواب دوں گا آپ کو. اشیر صاحب. میں یہی سمجھتا ہوں کہ آدم علیہ السلام ایک اسپیشل کریشن لگتے ہیں بالکل ایسے اگر قرآن مجید کی آیات سے دیکھا جائے نا. لیکن ایک اور بات آتی ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ فرشتے، جن اور انسان یہ تین اسپیشل کریشن ہیں. پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہ جو پرندے ہیں، جانور ہیں، یہ کہاں سے ہیں؟ یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی اسپیشل کوئی مٹی سے جوڑا بنایا ہے، پھر وہاں سے نسل چلی ہے، یا پھر یہ جیسے سائنسدان کہتے ہیں یہ اسپیشیز ایوالو ہو کے پرندے جیسے ڈائناسورس کا کہتے ہیں کہ وہ پرندوں میں ایوالو ہوگا، یا ان کو بھی کہیں گے کہ یہ بھی اسپیشل وہ ہوگی، کریشن ہوگی. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں.
ایک تو میری چیز ذہن میں رکھیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اسپیشل کریشن سے مراد ایک ایسی اسپیشل اس کے اندر صلاحیتیں ہیں جو کسی اور مخلوقات میں پائی نہیں جاتی. پرندوں اور جانوروں میں بہت ساری چیزیں ان کی زندگی کے اعتبار سے کامن ہیں. مجھے کوئی ایک اسپیشی بتائیں جیسے اس کی زندگی کے اس کے رہن سہن کے اعتبار سے جو کسی انسان کے ساتھ کوئی اور مخلوقات مطلب مطابقت رکھتی ہوں، ایسا پاسبل نہیں ہے. جنات ایک اس کی خاص اسپیشل، وہ ایک اسپیشل مخلوق ہے. اس کے اندر جو صلاحیتیں اور جو اس کو اللہ تعالیٰ نے انویزیبل رکھا ہے وہ کسی اور مخلوق میں ہمیں نظر نہیں آتا سوائے فرشتوں کے. فرشتے بھی اس لیے میں اسپیشل جب ان کو تین مخلوقات کو کہا ہے نا تو ان کی خاص صلاحیتوں کی وجہ سے اسپیشل ان کو اس اعتبار سے. باقی تو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے جانور جو ہے نا، بہت سارے جانور ہم نے پانی سے پیدا کیے ہیں. ہم نے جانور پانی سے پیدا کیے ہیں. پانی سے ہاں، وہ سورۃ الانبیاء میں آیا کہ ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. ایک جگہ پہ آیا کہ جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانوروں کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے، اور اس میں سے پھر کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ صرف اللہ تعالیٰ اسپیسیفک جانوروں کے بارے میں بتا رہا ہے. اوور آل اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں بتایا ہوا ہے کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. اب جب اوور آل بات آ جاتی ہے تو اس میں انسان بھی پانی سے پیدا ہوا ہے، جانور بھی، پرندے بھی، سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ہر چیز پانی سے پیدا ہوئے. لیکن جہاں جانوروں کا ذکر فرمایا ادھر اللہ تعالیٰ یہ جانوروں کے بارے میں اسپیسیفک بتا رہا ہے کہ یہ جو جانور ہیں ان کو میں نے پانی سے پیدا کیا ہے، اور پھر ان میں سے کوئی 2 پاؤں پہ چلتا ہے، کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے، کوئی 4 پاؤں پہ. ٹھیک ہے نا. مطلب یہ سٹارٹ میں جب اللہ تعالیٰ نے بنایا پانی سے زندگی بنائی ہے، ہاں ساری چیزیں بنا دی اس وقت، یا پھر کچھ چیزیں اس وقت نہیں تھیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پانی میں سے مطلب نکالی ہیں. ہاں، اب یہ آپ کا سوال بہت اچھا سوال ہے یہ، کیونکہ اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. کریشن کے اعتبار سے جو ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کے بارے میں بیان کی ہے وہ کسی اور مخلوق کے بارے میں بیان نہیں کی. کہ جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، گارے سے بنایا، ٹھیک ہے نا، اور اس کی بنیاد پانی سے رکھی، پھر اسے نطفے میں اللہ تعالیٰ نے کنورٹ کیا، پھر جمی ہوئی بوٹی میں، پھر اللہ تعالیٰ نے خون ڈالا، پھر اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس پر گوشت چڑھایا. ٹھیک ہے نا، وہ سارا پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک صورت دے دی. ٹھیک ہے نا. انسان کی جو کریشن اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کی اس اعتبار سے ڈیٹیل بیان نہیں کی. جیسے کہ جنات ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اسپیشل کریشن ہے، اسپیشل صلاحیتیں ہیں ان میں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا ڈیٹیل قرآن مجید میں بیان نہیں کی کہ جنات کو کیسے آگ کے ساتھ، صرف اتنا بتایا کہ وہ آگ کی لو سے پیدا کیا ان کو. اتنا اور نہیں بتایا ڈیٹیل میں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کی لو کو کس کے ساتھ وہ کیا اور پھر اس کا کیا پروسیس چلا، جیسے انسان کا اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل بیان کیا. جنات کی کوئی ڈیٹیل بیان نہیں ہوئی ہے. اسی طرح فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں ان کی کریشن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیٹیل بیان نہیں کی. اگر ہم یہ تو جانتے ہیں نا کہ نور سے بنے، ہم یہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر بھی اسپیسیفک ذکر نہیں فرمایا کہ فرشتوں کو ہم نے کیسے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز میں آپ کو ایک چیز، اسی طرح جانوروں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی کوئی خاص طور پہ کوئی ذکر نہیں کیا اس اعتبار سے کہ یہ جو جانور جتنے پیدا ہوئے ہیں یہ سارے کیسے کیسے پیدا ہوئے ہیں. کیا ایک جانور سے دوسری اسپیشی میں کنورٹ ہوئے ہیں، یا سب کے جوڑے الگ الگ تھے تو وہ الگ الگ لے کے اپنی نسلوں کو چلے ہیں. جو میں سمجھتا ہوں اس بات کو، اگر اس میں آپ میری رائے اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ سارے جانور الگ الگ جوڑے میں تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک بندر الگ سے بنایا، مرغی الگ سے بنائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے شیر الگ سے بنایا، خچر گھوڑے الگ سے بنائے. ٹھیک ہے نا. اب ان اسپیشلی مطلب جیسے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، کیونکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے جانور جو ہے نا پیدا کیے ہیں. اور ایک جگہ پہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے جانوروں کی 8 قسمیں بنائی ہیں. چوپایوں کی 8 قسمیں بنائی ہیں. اب اچھا چلے اسی بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ چوپایوں کی جو 8 قسمیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ قسمیں تو الگ الگ بنائی ہیں نا اللہ تعالیٰ نے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک چوپایہ کی قسم میں سے اور بہت ساری قسمیں جو ہے نا نکل آئی ہیں. یار چلیں اگر اسی طرح بھی ہو جائے کہ ایک مخلوق سے 2-3 اور مخلوقات مطلب وہ اس طرح ایوالو ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. پہلے تو میں اس کو صحیح سمجھتا نہیں ہوں. میں سمجھتا جو قرآن اور حدیث کے روشنی میں جو میں سمجھتا ہوں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اسپیشی کو الگ الگ اس کا رنگ روپ دیا ہے. وہ اس دور میں کہاں یہ چیز آپ کی ہو سکتی ہے کہ وہ اس دور میں کیسی دکھتی تھی، اب کیسی دکھتی ہے. اس دور میں ایک بندر ہی ہوتا تھا، سائز میں چاہے جتنا بڑا رہا ہو یا اس کی عمر جتنی بڑی رہی ہو، لیکن آج بھی وہ بندر ہی دکھے گا.
وہ کسی خالی بندر اپنی اسپیشی کے اندر رہتے رہتے، ٹھیک ہے نا، وہ کسی دوسری اسپیشی میں یکدم کنورٹ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. آپ اگر یہ کہیں کہ ایک ڈھانچہ پڑا ہوا ہے ہڈیوں کا، انسانی ڈھانچہ پڑا ہے، آپ کہیں دیکھیں جی یہ ایوالو ہوا ہے، یہ ایک ڈھانچہ انسان، یہ پہلے آج سے صدیوں پہلے یہ یوں دکھتا تھا، آج یہ اس کی جو ہے نا آج اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، اس کے اوپر پہلے کبھی کھال اور گوشت ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، اس کی بڑی خوبصورت آنکھیں ہوا کرتی تھی، لیکن آج کھوپڑی میں سوراخ ہیں بڑے خوفناک سے، ٹھیک ہے نا. آپ کہیں کہ یہ ایوولوشن ہے، وہ ایوولوشن آپ یہاں تک تو ٹھیک بیان کر رہے ہوں گے کہ یہ جو ہے نا کسی ماحول آگ میں جلنے کی وجہ سے جل گیا، اس کے اوپر سے کھال جو ہے نا اتر گئی ہے اور یہ جو ہے نا اب ہڈیاں ہی پڑی ہوئی ہیں. اس اعتبار سے آپ ماحول کے اثر کو آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ تو آپ یہاں تک تو ٹھیک بیان کر رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ جو ڈھانچہ جو ہے وہ ہڈیاں پڑی ہیں وہ انسان ہی کی ہیں، وہ انسان ہی ہے. یہ نہیں کہ آگ میں جلنے کی وجہ سے وہ انسان سے کسی اور مخلوق میں کنورٹ ہو کے وہ کنورٹ ہو گیا. ایسا پاسبل نہیں ہے. آج بھی آپ جو بھی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا کی سائنسدان اس بات کے اوپر سر جوڑ جو ہے نا کوشش کر چکے ہیں کہ ایسا کوئی انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ ایک اسپیشی کا دوسری کسی اسپیشی میں کنورٹ ہونے کا جو ہے نا پروف مل جائے بغیر کسی سے کراس کیے، کسی ادر یعنی کہ اسپیشی سے کراس. وہ کہتے ہیں کہ اس کو ملینز آف ایئرز لگتے ہیں ایوولوشن کو. چلے ملین، یہ تو پھر آپ ایسی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں نا جو جسے پروف نہیں کیا، نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. یہ تو پھر آپ یہی بات کر رہے ہیں نا کہ ٹھیک ہے نا کہ ہم اس کو اچھا چلے، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب ہم اس کو پروف نہیں کر پا رہے، پھر وہ اس کے اوپر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا لاکھوں کروڑوں سال کا عرصہ چاہیے. اور یار آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں سال بعد ہم بھی یہاں پہ ہوں گے، انسان بھی، یہ دنیا باقی رہے گی، کائنات رہے گی لاکھوں کروڑوں سال کے بعد، ٹھیک ہے نا. 4 اور 4.5 ارب سال تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہماری کائنات کو. اب مزید کتنا رہ لیں گے یار. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، 2 انگلیوں کو جوڑ کر فرمایا، یعنی کہ قریب ہے اب قیامت. اب آپ کہیں کہ لاکھوں سال کا پروسیس، اچھا چلیں اس کا پھر آپ کوئی ایویڈنس ہمیں دے دیں کہ یہ 10,000 سال پہلے جو ہے نا ایک مخلوق چلی آ رہی ہے، اب اس میں یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں رونما، اب وہ فلاں اسپیشی میں کنورٹ ہونے لگی ہے، اگلے 10,000 سال میں اس میں اور تبدیلی پیدا ہو جائے گی، اس سے اگلے 10,000 سال میں اس میں اور تبدیلی پیدا ہو جائے گی. آپ اس طرح کی کوئی ایگزامپل لے کے آئیں اور ہمیں یہ پھر بتائیں کہ یار یہ سارا پروسیس اس طرح ہو رہا ہے. جب آپ یہ اس چیز کو اسٹیبلش نہیں کر رہے، آپ کے پاس نہیں ہیں دلائل، تو پھر آپ اس کو ایک کہیں کہ یار یہ ایک نظریاتی بات ہے، بس آپ اسے اسی تک ہی محدود رکھیں. اور پھر ان میں مسلمان جو ہے نا ہمارے بھائی جو ہے نا بڑے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی بندر وغیرہ سے بنے، جیسے بچپن میں پڑھایا جاتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، سارا کچھ بندر سے انسان جو ہے نا وہ بن گئے، اور آج جو ہے نا ہم بندر جی ہمارے آبا و اجداد ہیں. نعوذ باللہ. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے نا جو گزرے ہیں اور اس سے پہلے یہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، نعوذ باللہ، آپ ان کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ انسان تھے. انسان کی اسپیشل اللہ تعالیٰ نے چیز آپ کو بتا دی کہ میں نے ان کو سب چیزوں کے نام سکھائے، میں نے علم میں ان کو فضیلت دے دی. فرشتے بھی عاجز آگے کہ اللہ ہم نہیں جانتے جتنا تو نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا ہے، وہ ساری چیزیں ہم نہیں جانتے، اے اللہ تو جانتا ہے جتنا تو نے ہمیں علم دیا. مطلب انسان کو اتنی رسپیکٹ دی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی دیکھیں، شیطان کیا کہتا ہے، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے تو نے اے اللہ آگ سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں. شیطان کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تو ادھر سے تکبر نہ کر، تو ادھر سے مردود ہے، تو نکل جائے ادھر سے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے شیطان کو بھی ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، اور وہ رسپیکٹ والا جو معاملہ بیان ہوا ہے وہ قرآن مجید میں انسان کے لیے بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. انسان کو ایک رسپیکٹ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو بڑی پرسنالٹی، بڑی زبردست اس کو صلاحیتیں دی ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل برین دیا ہے، ٹھیک ہے نا. ایسا برین کسی اسپیشی کا آپ دکھائیں کہ یار آپ ڈی این اے کی وہ نہ کریں نا بات، ٹھیک ہے، ڈی این اے اتنا ملتا ہے. اچھا میں کہتا ہوں چلیں 98% ڈی این اے چمپینزی کا جو ہے نا ملتا ہے انسان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. چلے چمپینزی میں کوئی ایک ایسی چیز بتائیں کہ اس نے کوئی چیز انسان کی طرح کریٹ کر لی ہو. چلیں یار وہ شاخوں میں تو زندہ رہتا ہے نا، ایک تیر کمان ہی ہمیں بنا کے بتا دے کہ یار میں نے ایک تیر بنا لیا چمپینزی. یار 98% جس مخلوق کا ڈی این اے انسان کے ساتھ ملتا ہے، کیا وہ ایک تیر کمان نہیں بنا سکتا؟
سوچیں نا اب وہ کیوں نہیں کر پا رہا ہے ایسا. یار آپ یہ دیکھیں انسان ایک طرف تو یہ انسان کے بارے میں کہتے ہیں انسان پرانے دور کا انسان, اسے تیر کمان بنایا, یہ بنایا وہ بنایا. 98% DNA ملتا ہے چمپینزی کا انسان کے ساتھ. وہ شاخوں میں بھی لکڑیوں میں بھی زندہ رہتا ہے, جھولتا رہتا ہے اوپر. وہ ایک تیر کمان بنا کے ہمیں بتا دے دیکھو یہ میرا 98% تمہارے ساتھ مطابقت ہونے کا ثبوت ہے کہ آج میں نے تیر کمان بھی بنا لیا انسانوں کی طرح, اور میں اس کو چلا سکتا ہوں, اور میں اس کا نشانہ بھی میرا اچھا ہے. کر سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. کبھی جو ہے نا چمپینزی آپ کو ایک چیز جو ہے نا بنا کے نہیں دکھا سکتا. وہ آپ کو سر کھجاتا نظر آئے گا, شالوں میں شاخوں کے اوپر جھولتا نظر آئے گا, ٹھیک ہے نا, کلبازیاں کھاتا نظر آئے گا. آپ کہیں جی دیکھیں جمناسٹک انسان بھی کر سکتا ہے, بندر بھی کر سکتا ہے. یہ مطابقت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کہیں دیکھیں جی انسان کے بھی بازو ہیں وہ جھول سکتا ہے اور یہ چمپینزی بھی جھول رہا ہے. ناٹ ایٹ آل. زیبرا فش کا جو ہے نا DNA 76% انسان کے ساتھ ملتا ہے. کوئی زیبرا فش کوئی ایک چیز ہمیں بول کے ایک چیز کر کے بتا دے. ایون کہ چمپینزی کا 98% DNA ملتا ہے, وہ اپنی زبان سے انسان کی طرح کا ایک فکرہ بھی نہیں ادا کر سکتا. چاہے ہم اسے 10 سال اسے تربیت دیتے رہے کہ بیٹا اس طرح زبان بول لے, اس طرح ایک لفظ بول لے. ابھی طوطے کو آپ کچھ رٹا دینا وہ آپ کی لینگویج میں کچھ نہ کچھ بول لیتا ہے, کیونکہ زبان اللہ تعالیٰ نے اسی اسپیشل رکھی ہوئی ہے اس طرح کی, وہ بول سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ باقی چمپینزی کو آپ میں کہتا ہوں 1000 سال تک آپ سکھاتے پڑھاتے رہیں, وہ اے کو اے پروناؤنس نہیں کر سکتا, وہ بی کو بی پروناؤنس نہیں کر سکتا, پاسبل نہیں. پھر کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ DNA اس کا 90؟ یار اتنا کافی نہیں ہے کہ اس کا DNA انسان کے ساتھ ملتا ہے, زیبرا فش کا بھی ملتا ہے. آپ جب میڈیکل کوئی اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, آپ مینڈک کو ایک جو ہے نا اس کے اوپر لیتے ہیں اور اس کے اوپر سارا ریسرچ کرتے ہیں. آپ کیوں کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اس کا سٹرکچر تھوڑے بہت یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ کامن ہے, ہم اس لیے اس کے اوپر جو ہے نا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, اور یہ ہم جو ہے نا پھر اپنی سائنس میں یہ ساری چیزیں ہم اس کو اسٹیبلش کر کے ثابت کرتے ہیں, اس کو اس میں شامل کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھے مینڈک کے اندر کوئی ایسی خصوصیات بتا دیں کہ وہ انسان کی طرح کا کوئی اسپیشل کام کر سکتا ہو. نہیں ہے, چمپینزی کے اندر نہیں ہے, گوریلے کے اندر نہیں ہے. میں کہتا ہوں زمین و آسمان کا فرق ہے چمپینزی یا گوریلے اور انسان کے درمیان. انسان جو کچھ یار کوئی ایک اچھا چلیں ایسا کوئی ہتھیار بنا کے بتا دے چمپینزی کے, اس کی ذرا نوک گھڑے تھوڑی سی وہ کچھ کرے, کوئی انسانوں والا کوئی کام کر کے بتایا تو صحیح نا. یہ پرانے دور کے بھی چلو انسانوں نے یار آگ جلا لے چلو پتوں میں کہ چلو میں یہ پتھر رگڑ رہا ہوں. آج کے چمپینزی ہیں دیکھیں یہ دلیل ہے کہ ہم آگے لاکھوں سال میں ہم جو ہے نا انسانوں میں کنورٹ ہو جائیں گے. آج ہم بھی پتھروں کو رگڑ کے آگ جلانا سیکھ گئے ہیں. چمپینزی کو سمجھ نہیں ہوگی کہ یہ کون سا پتھر ہے وہ کون سا پتھر ہے. چمپینزی کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ آگ جلانے والا پتھر کون سا ہے, ٹھیک ہے نا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں. اور یہ تمام جاندار میں سمجھتا ہوں عثمان صاحب یہ انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. بالکل صحیح آپ نے, یہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کا سامان رکھا ہے, عبرت کا سامان رکھا ہے. دیکھو یہ بھی مخلوقات تھی, میں تمہیں یہ بھی کر سکتا تھا. سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم تمہیں ایسے جہان میں پیدا کر دیں جس کی تمہیں سمجھ نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں انسان سے اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا. یہ اب آپ نے میں اسی کی طرف آنا چاہ رہا تھا. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہی چیز فرمائی ہوئی ہے کہ جب آپ بلا شبہ تم لوگ, اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو بھی بتا رہا ہے اس میں گواہ بنا رہا ہے کہ بلا شبہ تم لوگ یہ بات جان چکے ہو کہ تم میں سے جو جن لوگوں نے اپنا جو ہے نا ہفتے والے دن حد سے گزر گئے تھے مچھلیوں کے شکار کرنے میں, وہ اس وقت مچھلیوں کے شکار کرتے تھے ہفتے میں, اللہ تعالیٰ نے حالانکہ منع فرمایا تھا. تو جب اس میں حد سے گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ ذلیل ہونے والے تم بندر بن جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اس واقعے کو ہم نے اس دور کے لوگوں کے لیے اور آگے آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے ڈرنے کا سامان بنا دیا, ڈرنے اور نصیحت کا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے ایک نشانی بنا دی, وہ واقعہ نشانی بنا دی. ادھر اگر آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یار بندر جو ہے نا انسان میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بگاڑ کے بندر بنا دیا ہے, ان میں سے آپ جس کو کہیں یار آپ اس کو ہومو ایریکٹس کہہ لیں, چلے انسان نما مخلوق تھی, ٹھیک ہے نا. آپ کہہ لیں کہ فلاں گوریلے تھے, فلاں یہ تھے, اتنے بڑے بڑے فوسل جو دریافت ہوئے ہیں. اب اس میں بھی ایک پوائنٹ ہے, میں آپ کو اس کی طرف بھی آتا ہوں کہ وہ ہے ڈیٹ, انہوں نے جو کاربن ڈیٹنگ کی ہے. اب یہ چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی میں آپ کو یہی چیز بتا رہا ہوں نا کہ بندر سے انسان بننا تو پروف نہیں ہو سکا, اسٹیبلش نہیں ہو سکا. لیکن اگر ہم ہمارے مسلمان ہیں ان کے لیے یہ چیز اسٹیبلش ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے جو بندر بنایا ہے نا انسانوں کو,
وہ ہم نے نشانی بنا دیا ہے اس دور کے لوگوں کے لیے بھی, آگے آنے والے لوگوں کے لیے بھی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے یہ نشانی آج بھی کہیں موجود ہے کہ بندر جو بنائے اللہ تعالیٰ نے وہ آگے آنے والے لوگوں کے لیے بھی نشانی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ اتنے لاکھوں, وہ تو اتنے لاکھ سال پہلے کے ہیں, وہ تو اتنے لاکھ انسان کی, آپ جو ہمارا مذہب تاریخ بتاتا ہے کہ جی 10,000 سال کا ایک پیریڈ ہے, اس میں جو ہے نا سارے انبیاء بھی آئے ہیں اور انسان بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ اسلام میں ایک فالٹ ہے. ہم سائنس یہ کلیم کرتی ہے کہ انسان جو ہے نا لاکھوں سال پہلے کی بھی اس کے فوسلز وغیرہ نکال لیے ہیں سائنس نے. انسان ادھر مسلمان کہہ رہے کہ ہماری جو ہے نا ٹائم آف پیریڈ جو ہے نا یہ 10,000 سال ہے. یہ ایک بہت بڑا کنٹروڈکشن ہو جاتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں اللہ کے بندو کہ کون سی ہمارے حدیث میں لکھا ہے, کون سی قرآن مجید کی آیت میں لکھا ہے کہ انسان کی جو ہے نا ہسٹری 10,000 سال پرانی ہے. ناٹ ایٹ آل, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ تورات سے, ٹیمپل تورات سے یا ادھر سے کوئی آپ ہمیں کوئی ریفرنس دے دیں تو ہم تو اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ قرآن مجید سے وہ کنٹراڈکٹ کر رہی ہے نا. پھر بات اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں جو ہے نا رہے 950 سال. خالی حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال اپنی قوم میں دعوت دیتے رہے ہیں, تو یار کیا 10 نبی آئے ہیں کیا پوری دنیا میں؟ اگر چلیں 10,000 سال کا پیریڈ ہے تو کیا صرف اگر فرض کریں اس دور کے پرانے لوگوں کی 1000 سال عمریں تھیں یا 2,000 سال عمریں تھیں, تو کیا 10 پیغمبر آئے ہیں, 5 پیغمبر آئے ہیں؟ 18 پیغمبروں کا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ذکر کیا قرآن مجید میں. میرے خیال میں سورۃ الانعام میں ہے شاید 18 جو ہے نا پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ساتھ ذکر فرما دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب پرانے دور کے, یہ تو صرف نوح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹائم بتایا نا کہ وہ کتنا وہ رہے. یار اس کے علاوہ تو ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ کتنے انبیاء آئے ہیں اور پھر جو ہے نا ان کی عمریں کتنی تھیں. یہ تو 10,000 سال سے کہیں آگے چلی جاتی ہے بات اگر ہم سوچ بچار کریں. خالی 300 سال تک تو اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے سلائے رکھا ہے, اور ان کے پیچھے ان کی پھر کتنی عمر تھی اور آگے وہ کتنا عرصہ اصحاب کہف زندہ رہے, کتنا سال زندہ رہے. خالی 300 سال تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا ہے. 1000 سال تو ہمیں لگ بھگ جو ہے نا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے نا قرآن مجید سے مل جاتی ہے. تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کی یا انسانی تاریخ جو مذہب بتاتا ہے وہ 10,000 سال پرانی ہے؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. لہٰذا یہ بھی مذہب کے اوپر ایک الزام لگانا بند کریں کہ ہم جو ہے نا ہمارا مذہب یہ بتاتا ہے کہ انسان کی جو پیدائش کی تاریخ ہے یا اس کا جتنا بھی ٹائم آف پیریڈ ہے وہ 10,000 سال ہے. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. میں نے قرآن مجید سے آپ کو جو ہے نا اس کا ثابت کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں سال پرانے, اتنے سال پرانے جو ہے نا دریافت ہوئے ہیں فاسلز وغیرہ, یار یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہسٹری بالکل اتنی لمبی ہوگی. ان میں انبیاء علیہ السلام جتنے آئے ہیں ہمیں تو ان کی تاریخ تو نہ قرآن میں بتائی گئی ہے نہ حدیث میں بتائی گئی ہے کہ اس میں جو ہے نا کتنی تاریخ میں, کون سی تاریخ میں یہ ساری, بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے حالات و واقعات گزرے ہیں. ان کے لیے کتنا وقت گزرا ہے, کتنے وقت میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں بیان کیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا مقصد اصل میں یہ بیان کرنا تھا کہ کیا میسج ہے ہمارے لیے. تاریخ اس میں بتائی جائے یا نہ. پھر بھی نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا 300 سال رہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اس لیے میں اشیر صاحب یہ نہیں سمجھتا کہ جو ہے نا انسان سے پہلے کوئی مخلوق رہی ہوگی یا اس طرح کی کوئی جو ہے نا مخلوق انسان نما رہی ہوگی, کیونکہ اسپیشل کریشن پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا کیا فرشتے نما کوئی مخلوق تھی, کوئی جنات نما جو پہلے جنات نہ ہوں اس طرح کی کوئی مخلوق تھی, اس سے ایوالو ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں. کیا مطلب کس طرح سے یہ پھر اسپیشل کریشن ہو جاتی ہے؟ پھر ہمیں یہ سارے سوال نشان کھڑے ہو جاتے ہیں. اب آپ مجھے اس چیز میں مزید کوئی چیز اگر کوئی پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں حماد صاحب, آپ یا اشیر, آپ مجھے پلیز ضرور کہیں. میرا خیال ہے آپ نے بہت ہی بجا فرمایا ناظرین کہ عثمان بھی نے اچھا فرمایا کہ انسان واقعی اسپیشل کریشن ہے. اس سے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کیونکہ انسان واقعی اسپیشل ہے کہ اس کو سردیوں کے لیے گرم کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے, کھانے کے لیے بھی پکانا پڑتا ہے, جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو انسان واقعی اسپیشل کریشن ہے. بالکل, اس سے یہی نتیجہ. بالکل. اشیر صاحب آپ اس میں کچھ بالکل میں اس چیز پہ ایگری کرتا ہوں کہ انسان اسپیشل کریشن ہے اور یہ کسی اسپیشی سے مطلب یہ نہیں آیا وجود میں. بالکل یہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی مطلب مٹی سے بنایا, پانی گارے جیسے آتا ہے قرآن میں مختلف لفظ آتے ہیں, بالکل ایسے اسی سے بنایا. تو
میں کہتا ہوں آپ یہیں پہ اختتام کریں ویڈیو کو. میں بھی ایک چاہوں گا کہ اب ویور سے جو ہے نا اجازت چاہوں گا کہ اور آخر ہمارے میں پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں ذرا بس کرو. ہاں وہ اس میں جو ہے نا میں بس اس کو یہیں کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں. میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم جو ہے نا اس حوالے سے اپنے ذہن کو ذرا صاف کریں کہ مغربی طبقہ ہمارا کچھ بھی لانچ کر دے, کسی طرح کی بھی وہ جو ہے نا اپنی تھیوری لانچ کر دے, تو ہم جو ہے نا ہم مسلمان اس کو لے کے بیٹھ جائیں اور خود ہم نہ اپنے قرآن کو پڑھیں نہ ہم اپنی کوئی حدیث کو پڑھیں, اور اس کے بعد ہم یہ کہتے رہیں کہ دیکھیں جی یہ ان کے پاس کیونکہ سائنس کو پروف کرنے کے ان کے پاس ٹولز ہیں, ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, تو وہ اب ہمیں پڑھا سکتے ہیں کہ ہمارا دین بھی ہمیں پڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایسا پاسبل نہیں ہے. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, کبھی بھی اسٹیبلش سائنس قرآن مجید کے خلاف نہیں ہو سکتی. کبھی بھی اسٹیبلش سائنس کانٹریڈکٹ نہیں کر سکتی قرآن مجید کی کسی آیت کے جو ہے نا خلاف. ٹھیک ہے نا, اس میں سائنس میں ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہیں. سائنس جیسا کہ اشیر بھائی نے کہا تھا کہ سائنس چینج ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ. مذہب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں نازل فرما دی ہیں وہ چینج کبھی نہیں ہوگی. مذہبی الہامی کتاب کبھی بھی پرانی نہیں ہوگی. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نازل فرما دیا ہے ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے. اسی کے ساتھ میں تمام ویورز سے اجازت چاہوں گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا ہماری اس باتوں سے جو ہے نا استفادہ حاصل کریں گے, اور نیکسٹ انشاءاللہ ہمیں جو ہے نا آپ ضرور انشاءاللہ ہمیں دیکھیں گے اور ہماری باتوں سے مفید آپ کو استفادہ حاصل ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. السلام علیکم.